بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز حاضرین، شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے شرک کے اکبر اور اس کے اقسام میں ایک اہم سوال ذکر کیا ہے۔ حقیقت میں ایک اعتراض ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ کیا کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اسلام سے خارج ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس لیے کہ جب بار بار یہ کہا گیا خاص طور پر اہل الحدیث کی طرف سے کہ شرک سے بچو، شرک سے بچو اور شرک سے دور ہو جاؤ، شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو ایک اعتراض جو مشہور کیا گیا وہ یہ کہ امت میں شرک نہیں ہے یا امت میں شرک نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو امت میں شرک نہیں ہوگا۔ اس کی انہوں نے دلیل دی۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے کہا مجھے اس بات پر خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم میرے بعد تمہارے لیے دنیا کے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول دے گا تو تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے اور آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت میں شرک ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا مجھے شرک کا خوف نہیں ہے۔ خاص طور پر جو دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں انہیں اچھی طرح یہ بات جان لینا چاہیے۔ ایک مشہور اعتراض ہے، جب وہ ایک ایک چیز کا جواب نہیں دے سکتے تو اس طرح سے جان چھڑانے کی کوشش کی کہ امت میں شرک ہوتا ہی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے میرے بعد شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے پیچھے چلے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ شرک کا مجھے کوئی ڈر نہیں، اس کا مطلب امت میں شرک نہیں ہے۔ تو حقیقت میں یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث میں کوئی خرابی نہیں، سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد اہل علم نے صحابہ کو لیا ہے۔ آپ نے صحابہ سے یہ کہا کہ مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، کیونکہ ہوا بھی ایسے ہی کہ رسول کے صحابہ نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، لیکن بعد میں لوگوں کے اندر جو امت کے لوگ ہیں ان کے اندر شرک داخل ہوا۔ تو بخاری کی حدیث صحابہ کے لیے خاص ہے۔ دوسری بات ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں میں صاف لفظوں میں کہا کہ اس امت میں بھی لوگ شرک کی طرف جائیں گے، یعنی جائیں گے کا مطلب پہلے نہیں ہوں گے، موحد ہوں گے، بعد میں مشرک بنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید پر آنے کے بعد بھی آدمی مشرک ہوتا ہے، اگر وہ شرکیہ کام کرے، کفریہ کام کرے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی ہے۔ کیا دلیل ہے کہ کوئی آدمی ایمان لانے کے بعد مشرک ہو سکتا ہے؟ سورہ یوسف کی آیت شیخ نے ذکر کی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ ان میں کے اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ مشرک ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، ان میں کے اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ وہم مشرکون، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ کوئی آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ مومن ہو۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، تو قرآن کے مطابق ہر آدمی جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ زبانی طور پر لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد ان کے دل میں لا الہ الا اللہ نہیں، یعنی اس پر یقین نہیں، جیسے منافق تھے۔ یا بعض لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ دونوں تفسیریں سلف سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان لانے کے بعد بڑی تعداد میجارٹی ایسے لوگوں کی ہے ایمان لانے کے بعد وہ شرک کرتے ہیں، یعنی زبان سے ایمان لاتے اندر سے مشرک ہوتے ہیں، یا زبان سے اقرار کرتے ہیں ایمان کا لیکن عبادت کی جب بات آتی ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید سورہ یوسف کی آیت بتاتی ہے کہ ایمان کے بعد بھی شرک ہو سکتا ہے، بلکہ شرک ہوتا ہے۔ اور شیخ نے دوسری دلیل دی سنن ترمذی کی حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، آپ نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبیلے مشرکوں سے جا کر مل جائیں گے، وحتی تعبد الاوثان، یہاں تک کہ بتوں کی پرستش ہوگی۔ آپ نے کہا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ آپ نے کہا میری امت کے لوگ، میری امت کے کئی قبیلے مشرکوں سے جا کر مل جائیں گے،
یعنی وہ موحد تھے، مسلمان تھے، لیکن اسلام کو وہ چھوڑ دیں گے۔ تو قرآن اور حدیث سے یہ صاف لفظوں میں ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد بھی شرک ہوتا ہے، اور جو کہا گیا مجھے شرک کا ڈر نہیں ہے وہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے، ورنہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ شرک ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیث ہیں، جیسے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوس قبیلے کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کے سامنے اس کے آگے نہیں ناچیں گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ ذوالخلصہ قبیلے دوس کا ایک بت ہے جو کہ ختم ہو گیا، مٹ گیا، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ دوبارہ سے قیامت سے پہلے ذوالخلصہ کو بنایا جائے گا، اور اسی قبیلے دوس کی عورتیں اس کے اطراف ناچیں گی، گائیں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، یعنی دوبارہ سے ان بتوں کو زندہ کیا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يذهب اللیل والنہار، آپ نے کہا دن اور رات اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے حتی تعبد اللات والعزى، یہاں تک کہ لوگ دوبارہ سے لات اور عزیٰ کو زندہ کریں گے۔ جب تک لات اور عزیٰ کو دوبارہ بنا کر کے ان کی پرستش نہیں ہوگی قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا دن اور رات ختم نہیں ہوں گے مگر اس سے پہلے ایسا ہوگا لات اور عزیٰ، جن کو آپ نے سنا ہے مشرکین مکہ جن کی بڑائی کرتے تھے، لات منات عزیٰ، دوبارہ سے اللہ کے نبی نے کہا ان کو بنایا جائے گا۔ آج آپ دیکھیے جو پرانے مجسمے ہیں، مرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے جسموں کو تلاش کرنا ایک فن مانا جاتا ہے، ایک آرٹ مانا جاتا ہے۔ 1000 سال پرانی قبر ہے، 2000 سال پرانی قبر ہے، یہ جو آرٹ ہے یہ مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ پرستش کی طرف لانے کا ایک راستہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دوبارہ سے لات اور عزیٰ کی پرستش نہ ہو۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ دوبارہ سے امت میں شرک ہوگا، اور یہ صاف ہے۔ اور اسی کے ساتھ اہل علم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی ایسا عہد نہیں ہے کہ ہم نے ایک بار کر لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ضمانت لے لی ہے کہ اس کے بعد شرک نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل میں انسان کو اختیار دیا ہے۔ ہر عبادت کی توڑنے والی کچھ چیزیں ہیں جس سے عبادت ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے صبح فجر میں وضو کیا تو پھر زندگی بھر وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو آپ نے کیا لیکن وضو وہ ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز میں آیا، اللہ نہ کرے نماز توڑ کر کے چلا گیا یا نماز میں کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز میں کھڑا ہو گیا تو نماز پوری ہی ہوگی، جب تک وہ صحیح معنوں میں پوری نہ ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حج ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر ایسا کیوں نہیں کہتے ہم کہ لا الہ الا اللہ بھی کچھ کاموں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ بھی ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ بھی عبادت ہے۔ جس طرح وضو ٹوٹتا ہے، اگر کوئی آدمی وضو کے بعد مثلا اونٹ کا گوشت کھا لے، اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اونٹ کا گوشت کھا لے تو وضو ٹوٹ گیا اس کا، وہ نہیں کہہ سکتا میں نے ابھی وضو کیا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہے، بعد میں کوئی شرکیہ کفریہ کام کرے، اس کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ امت میں شرک نہیں ہوتا ہے، یا جو قبروں کے پاس ہم کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ حرام کہہ سکتے ہیں، اسے شرک نہیں کہہ سکتے۔ ان لوگوں کو آپ اگر پوچھیں کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگ جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم میں داخل ہو جاتے ہیں، کسی بھی دھرم میں داخل ہو جاتے ہیں، کیا یہ مسلمان تھے پہلے؟ اب مسلمان تھے تو اب ان کا کیا حکم ہے؟ اب ان کا حکم یہ ہے کہ ہم انہیں مسلمان نہیں مانتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اسلام کو چھوڑ رہا ہوں نعوذ باللہ، تو ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ تو سوال یہ ہے کہ دھرم بدلنے پر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرک کرے گا تو ہم کہیں گے کہ امت میں شرک نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی معقول بات نہیں۔ جب دھرم بدلنے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شرک ہو گیا، اسلام سے خارج ہے وہ، لیکن اسلام کا نام لیتے ہوئے شرک کرے تو ہم کہیں کہ نہیں، مسلمان شرک نہیں کر سکتا۔ اگر مسلمان شرک اور کفر نہیں کر سکتا تو پھر دھرم بدلنے پر بھی آپ اسے مسلمان ہی کہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی شرک یا کفر کرتا ہے لا الہ الا اللہ کے بعد، تو لا الہ الا اللہ اسے نفع نہیں پہنچاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ بعض لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مذاق اڑایا۔ صحابہ اور رسول کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا ما رأینا مثل قرائنا ہؤلاء، کہا کہ ہم نے ان لوگوں کی طرح نہیں دیکھا ہے، کھانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، لڑنے میں سب سے زیادہ پیچھے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ کھانے کے حریص ہوتے ہیں۔ یہ رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے چند لوگوں نے کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، کہا قد کفرتم بعد ایمانکم، رسول کو اس طرح کی بیہودہ بات کر کے
تم نے کفر کیا ہے، تمہارا ایمان ختم ہو گیا. لقد کفرتم بعد ایمانکم. انہوں نے کہا ہم تو مذاق میں کہہ رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا لا تعتذروا، کوئی بہانہ مت کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا، کیونکہ مذاق اڑانا رسول کا یہ کفر ہے. انہوں نے کفر کیا، لیکن قرآن کہتا ایمان کے بعد، یعنی پہلے وہ مومن تھے، بعد میں انہوں نے کفر کیا. انہوں نے خود چنا اس کفر کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بعد بھی کفر ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو شبہ ہے یہ شرک کے اوپر پردے ڈالنے کے لیے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کبھی مشرک نہیں ہو سکتا. نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے شرک کر سکتے ہیں اگر انہوں نے شرک کیا اور شرک کا انہیں علم نہ ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ سیکھیں اس کو، ورنہ شرک شرک ہوتا ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم شرک سے ڈریں اور بچیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بصیرت اور علم عطا کرے جس سے ہم شرک اور کفر سے بچ سکیں. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.